آپ دوسری ٹیبل نیلی جیکٹ والی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام الیکسس ہے۔ الیکسس، برائے مہربانی آپ میرا لیکچر روم چھوڑ دیں۔ میں آپ کو اپنے کسی لیکچر میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں سمجھی نہیں۔ جی میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ بہت شکریہ۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ قوانین کیوں بنتے ہیں؟ قوانین کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ سماجی برابری کے لیے۔ کسی شخص کے ذاتی حقوق کی حفاظت کے لیے، تاکہ آپ اس حکومت پہ بھروسہ کر سکیں۔ انصاف کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیں، کیا میں نے ابھی آپ کے کلاس فیلو کے ساتھ ناانصافی نہیں کی؟ بے شک میں نے کی۔ تو آپ میں سے کسی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ میں سے کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ ناانصافی کو کیوں نہیں روکنا چاہتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ابھی کیا سیکھا؟ آپ کو 1000 گھنٹے کے لیکچر میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی جب تک کہ آپ اسے محسوس نہ کرتے۔ آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا کیونکہ آپ خود متاثر نہیں ہوئے تھے، اور یہ رویہ آپ کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، تو یہ آپ کا کوئی کام نہیں بنتا۔ ہاں، میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر آپ انصاف دلانے میں مدد نہیں کرتے تو پھر ایک دن آپ کو بھی ناانصافی کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ سچائی اور انصاف ہم سب کے ذریعے زندہ رہتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ زندگی اور کام میں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے کر ہم ہارتے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دوسروں کے مسائل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور رات کو ہم خوشی خوشی گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کے بارے میں ہے۔ ہم کاروبار میں بھی ہر روز ناانصافی دیکھتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم کسی پہ انحصار نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے لیے موجود رہیں، دوسروں کے لیے بات کرتے رہیں، وہ جو بات نہیں کر سکتے۔ میں یہاں آپ کو آپ کی آواز کی طاقت سکھانے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تنقیدی سوچ رکھیں تاکہ آپ اس صحیح کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت ملے، یہاں تک کہ اگر آپ کا مطلب اس کے خلاف جانا ہوگا جو کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔